سورۃ الحدید مدنی سورت ہے، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ یہ مکی سورت ہے۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 57 ہے، اور جو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ مدنی ہے، ان کے اعتبار سے اس کا نمبر 94 ہے۔ اس میں 29 آیات ہیں اور 4 رکوع ہیں۔ حدید لوہے کو کہتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں لفظ حدید ہے، لوہے کا ذکر ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ حدید ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں 544 کلمات ہیں، 2476 حروف ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض، اللہ کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے، چاہے وہ جاندار ہو چاہے وہ بے جان چیز ہو، سب اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی عزت و حکمت والا ہے۔ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی سلطنت، بادشاہت۔ یحیی، زندہ کرتا ہے، مخلوق کو پیدا کر کے زندہ کرتا ہے، یا یہ معنی ہے کہ کل بروز قیامت مردوں کو زندہ فرمائے گا، مردوں کو اللہ تعالی زندہ کرتا ہے۔ وَیُمِیت، اور مارتا ہے، یعنی زندوں کو موت دیتا ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ، وہی اول وہی آخر۔ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ، وہی ظاہر وہی باطن۔ وہی اول ہر شے سے قدیم، قبل اول بے ابتدا، کہ وہ تھا اور کچھ نہ تھا، وہ ہمیشہ سے ہے۔ والآخر، وہی آخر ہر شے کے ہلاک و فنا ہونے کے بعد رہنے والا۔ سب فنا ہو جائیں گے اور وہ ہمیشہ رہے گا، اس کے لیے انتہا نہیں۔ والظاہر، وہی ظاہر، دلائل براہین، دلیلوں اور برہانوں سے ظاہر ہے، یا یہ معنی ہے کہ ہر شے پر وہ غالب ہے۔ والباطن، وہی باطن، حواس اس کے ادراک سے عاجز ہیں، یعنی آنکھیں، کان، زبان سے چکھنا، ہاتھ سے چھونا، ناک سے سونگھنا، یہ حواس خمسہ ہیں، حواس اس کے ادراک سے عاجز ہیں۔ یا یہ معنی کہ ہر شے کا جاننے والا اللہ تعالی ہی ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہی سب کچھ جانتا ہے۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ، وہی ہے جس نے آسمان و زمین 6 دن میں پیدا کیے، یعنی دنیا کے 6 دن کی مقدار میں آسمان و زمین پیدا فرمائے۔ ان میں پہلا دن اتوار کا دن تھا اور آخری دن جمعے کا دن تھا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہ اگر چاہتا تو پلک جھپکنے میں پیدا کر دیتا، لیکن اس کی حکمت اسی کو مقتضی ہوئی کہ 6 کو اصل بنائے اور ان پر مدار رکھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایک لمحے سے پہلے زمین و آسمان پیدا کر دیتا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں زمین و آسمان پیدا کیے۔ ثم استوى على العرش، پھر عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے، اگر اس کے یہ معنی کیے جائیں کہ عرش پر وہ برابر ہو گیا، عرش پر جا بیٹھا، تو یہ معنی درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، سمت، ڈائریکشن، جہت سے پاک ہے، کھڑے ہونے سے، بیٹھنے سے پاک ہے۔ تو اس لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے
اس کا ترجمہ اس طرح فرمایا، عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے، یعنی اس آیت کے معنی کی حقیقت اللہ جانتا ہے اور اللہ کی عطا سے اس کے محبوب جانتے ہیں۔ یعلم ما یلج فی الارض، جانتا ہے جو زمین کے اندر جاتا ہے، خواہ وہ دانہ ہو یا قطرہ یا خزانہ یا مردہ، یعنی جو بیج زمین میں جاتے ہیں اللہ جانتا ہے، جو پانی کے قطرے جاتے ہیں اللہ جانتا ہے، جو خزانہ دفن کیا جاتا ہے اسے بھی اللہ جانتا ہے، جو مردے زمین میں جاتے ہیں اللہ جانتا ہے۔ یعلم ما یلج فی الارض، جانتا ہے جو زمین کے اندر جاتا ہے، وما یخرج منہا، اور جو اس سے باہر نکلتا ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے، خواہ وہ نبات ہو یا دھات یا اور کوئی چیز، یعنی زمین سے جو پودے اگتے ہیں اللہ اسے جانتا ہے، جو زمین سے معدنیات اور دھاتیں نکلتی ہیں اللہ اسے جانتا ہے۔ وما ينزل من السماء، اور جو آسمان سے اترتا ہے، یعنی آسمان سے جو رحمت اترتی ہے، جو عذاب اترتے ہیں، جو فرشتے اترتے ہیں، جو بارشیں اترتی ہیں اللہ جانتا ہے۔ وما يعرج فيها، اور جو اس میں چڑھتا ہے، یعنی جو اعمال آسمان کی طرف اوپر جاتے ہیں، جو دعائیں اوپر چڑھتی ہیں اللہ جانتا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور وہ تمہارے ساتھ ہے تم کہیں ہو، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے علم و قدرت کے ساتھ تمہارے ساتھ ہے عموماً، اور فضل و رحمت کے ساتھ ہے خصوصاً، یعنی اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ علم اور قدرت کے ساتھ ہے، لیکن جو مومنین ہیں ان پر اللہ کا فضل بھی ہے اور اس کی رحمت بھی ہے۔ تو ہمارے ساتھ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اس کی قدرت ہے، اس کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور وہ تمہارے ساتھ ہے تم کہیں ہو، اپنے علم و قدرت کے ساتھ عموماً اور فضل و رحمت کے ساتھ خصوصاً۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے تو تمہیں تمہارے اعمال کے مطابق جزا دے گا۔ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کی ہے آسمانوں اور زمین کی سلطنت، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، اور اللہ ہی کی طرف سب کاموں کی رجوع۔ یولج اللیل فی النہار، رات کو دن کے حصے میں لاتا ہے، اس طرح کہ رات کو گھٹاتا ہے اور دن کی مقدار بڑھاتا ہے۔ وَیولج النہار فی اللیل، اور دن کو رات کے حصے میں لاتا ہے، دن گھٹا کر اور رات کی مقدار بڑھا کر، یعنی کبھی رات چھوٹی ہو جاتی ہے اور وہ چھوٹی ہوتے ہوتے بہت چھوٹی ہو جاتی ہے، پھر رات بڑھنا شروع ہوتی ہے، بڑھتے بڑھتے بہت طویل ہو جاتی ہے۔ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور وہ دلوں کی بات جانتا ہے، دل کے عقیدے جانتا ہے، دل کے راز سب کو جانتا ہے۔ آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، اور اس کی راہ میں کچھ وہ خرچ کرو جس میں تمہیں اوروں کا جانشین کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو مال دیا ہے، اس مال میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں جانشین بنایا ہے، ان قریب تمہارا مال باقی رہے گا، تم دنیا سے چلے جاؤ گے اور جانشین اور ہو جائیں گے، تو اس سے پہلے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، اور اس کی راہ کچھ وہ خرچ کرو جس میں تمہیں اوروں کا جانشین کیا جو تم سے پہلے تھے، اور تمہارا جانشین کرے گا تمہارے بعد والوں کو۔ معنی یہ ہے کہ جو مال تمہارے قبضے میں ہیں سب اللہ تعالیٰ کے ہیں، اس نے تمہیں نفع اٹھانے کے لیے دے دیے ہیں، تم حقیقتاً ان کے مالک نہیں ہو، نائب اور وکیل کی حیثیت سے ہو، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرو جس طرح نائب اور وکیل کو مالک کے حکم سے
خرچ کرنے میں کوئی تعامل نہیں ہوتا، کوئی تردد نہیں ہوتا، تو تمہیں بھی کوئی تعامل اور تردد نہ ہو کہ جس نے مال دیا ہے، جو مال کا مالک ہے، اسی کے حکم سے خرچ کرنا ہے۔ تم تو ایک وکیل اور نائب کی حیثیت رکھتے ہو۔